السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ الطَّائِرَ فِي عُنُوقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ. قال الله تبارك وتعالى وَأُوذِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. سامعین اکرام، یہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی 17ویں نمبر والی سورت کی 13 اور 14 نمبر والی آیت، اور سورہ الکعاف 18 نمبر والی سورت کی 49 نمبر والی آیت تلاوت کی گئی ہے. سب سے اہم و بنیادی بات ہمیشہ یاد رکھے، یہ دنیا ہم انسان کے لیے صرف اور صرف ایک امتحانی زندگی ہے بھائی. ذرا سا بھی اس سے محروم رہ جائیں گے تو انسان کا جو دشمن شیطان اس کے قبضے میں آنے کے امکانات ہیں. وہی تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ زخرف 43 نمبر والی سورت کی 4 رکوع کی پہلی آیت ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُخَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. میرے یاد سے جو منہ مڑے گا میں اس کے اوپر ایک شیطان مسلط کر دوں گا. انسان کا دشمن ہے شیطان. مسلط کے معنی اسے لپٹ جائیں گا، اس کو پکڑ کے عید کر کے برائی جگہ لے کے جائیں گا، وہ نہیں. رائے حق سے روکتے رہنا ہی اس کا کام. آج انسان بالخصوص ایمان والے بھی مقصد کو سرد کر کے رکھ دیے، بھول گئے ہم تو کیا ہماری چھو بھی جہنم میں نہیں جائیں گی، یہ خیالات میں مبتلا رہے. اس کی گواہی آج ہمارے مسجدیں فجر کی نماز میں گواہ دیتے ہیں مصلی. داخلی جائزہ لیجئے، جمعے میں کتنے لوگ ہیں اور فجر میں کتنے لوگ ہیں، یہ گواہی کافی ہے. وجہ آخرت کا مقصد فوت ہو گیا ہے. وقینا عذاب النار، اللہ ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا، یہ دل سے نکل گیا ہے. دوسری جو بنیادی بات ہے، اللہ فرماتے ہیں اس امتحانی زندگی کے اندر الذی فرض علیکم الکتاب قرآن. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان الذی فرض علیکم القرآن لرآدک الی معاد. بے شک اللہ نے فرض کر دیا قرآن کو فرض کر دیا. خالی نمازی نہیں ہو سکتی بھائی، نمازی نہیں، روزے نہیں، حج و عمرہ ہی نہیں فرض ہمارے لیے، بلکہ ٹوٹل جتنے احکامات قرآن میں ہیں وہ تمام فرائض ہے. جس کام کا اللہ نے حکم دیا وہ کام اللہ کا آرڈر سمجھتے ہوئے انجام دینا، جس کام سے اللہ نے منع کر دیا ہے اس کام سے رک جانا، یہ ہمارے لیے ایمان کا تقاضا ہے، ضروری ہے. تبھی ہم مسلمان بن سکتے ہیں، اطاعت و فرما بردار. تب اللہ کیا فرماتے آگے؟ تو ایسے حضرات کے لیے کہ اس کے لیے بے شک اللہ اس کو لرآدک الی معاد، ہم اس کو ایسے لے کے جائیں گے کہ عمل کرنے اور انسانوں تک بات پہنچانے کے لیے یقیناً تمہارے پھر معاد کی طرف لے جائے گا. یہ جو کام کرتے ہیں قرآن کو جو فرض کر دیا ہے، یعنی خود قرآن پہ عمل کرے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی قرآن کافی ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں آتی اللہ واتی رسول، اللہ کی اطاعت کرو، جو حکم ہے حکم کے مطابق، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. یہ قرآن جس پہ نازل ہے وہ ہمارے لیے رسول ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ زندگی گزارتے زندگی گزارو. اولین سنت
آپ کی سنت دیکھیے بھائی، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت ہے کہ آپ نرم مزاج، ہم نرم مزاج کے رہنا ہے بھائی، گرم مزاج کے نہیں. جب نرم مزاج کے رہ جائیں گے معاشرے میں کہیں بھی کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت رہ جائیں گی. یہ ہے معاد، اس طرح کی ہم زندگی گزاریں اللہ کے احکامات کے مطابق. اب آئیے، اب اس کے احکامات کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کے لیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم پورے کے پورے مل کر، ایمان والوں کو فرماتے ہیں اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو اور تفریقوں میں مت بڑھ جاؤ. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کا کلام. پڑھنے والے بھی اس نیت سے پڑھے کہ مجھے کل کی دوزخ کی آگ سے بچنا، سامنے نہیں دیکھنا، لوگوں کو نہیں دیکھنا، بلکہ اللہ کا حکم، اس کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جس کے لیے احادیث کی روشنی میں ہم پڑھتے چلے جائیں. اور تفریقوں میں مت بڑھ جاؤ، مسلکوں میں، فرقوں میں، جماعتوں میں، اس میں مت بڑھ جاؤ. جب پورے کے پورے ایمان والے یہ اللہ کا جو حکم ہے اس حکم کے تحت میں قائم رہیں گے، آج جو نتیجہ ہے ایمان والوں کا کس طرح ہی اس ایک خامی کے وجہ سے ہی آج کس طرح زندگی گزارنا پڑ رہا ایک. اور دوسری جو بات ہے اللہ فرماتے ہیں انمل، یہی ایمان والوں کو فرماتے ہیں. سورہ مائدہ کی آیت ہے 90 نمبر والی آیت، 5 نمبر والی سورت میں، اے الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. یہ شراب، یہ جوا، یہ پانسے، یعنی جتنے بھی یہ بت پرست ہے، بت پرست آستانے، اور فال جیسے لیٹری وجہ سے ہاتھ بتانا، فال گیری کرنا، رجس من عمل الشیطان، شیطانی عمل ہے. حرام سے بڑی چیز ہے شیطانی عمل. خنزیر کے گوشت سے بھی جہادی چیز ہے یہ، رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. اللہ کا حکم ہو رہا ہے یہاں پر، اس سے بچ کے رہو. اب یہاں پر دیکھیے اللہ 4 چیزیں بتا دیے. شراب، الحمدللہ شراب کے مطابق تو اتنا ایمان والوں میں اتنی برائی تو نہیں ہے جتنے اس کی بات کی آتی ہے. خمر، میسر، اس کی بات کی جو بات ہے انما الخمر میں تو اتنی برائی نہیں ہے. انما الخمر والمیسر، میسر کے معنی جوا، سٹا، شیئر مارکیٹ، ٹوٹل ملایا گیا ہے تو بغیر محنت کی کمائی کا نام ہی میسرو، بغیر محنت کے اس کا نام ہی میسرو. اب اس کی روشنی میں دیکھا گیا جتنی ہم کما کر ڈیولپ ہوتے ہیں، جس میں محنت نہیں ہے یہ تمام میسرو میں آتا ہے. اگر اللہ فرماتے ہیں لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق مت کھاؤ، باطل طریقے سے مت کھاؤ. قانون کے مطابق باپ چلے گئے، اللہ کا قانون کیا دیکھے اس سے تقسیم کرو، میں بڑا سمجھ کر اور کوئی چھوٹے کا حق طلبی کرے، یہ باطل طریقے سے کھانا ہے. ایمان والوں کو فرماتے ہیں پورے بھائی مل کے بہنوں کا حق مار دیے، اس میں کوئی حصہ نہ دیے، یہ باطل طریقے میں آتا ہے. اور ایمان والے شہر کے ایمان والوں کا کچھ حق طلبی کرے، اس کے جگہ میں گھس گئے، یہ باطل طریقے میں آتا ہے. اور ایسے 200 طریقے ہیں. اب یہاں پر افسوس کی بات ہے، امانت کے طور پر ایمان والوں اور ایمان والے کے پاس جب مکان میں چلے جاتے ہیں، امانت کے حصے سے 2 یا 3 مہینوں کا کرایہ لے لیتے ہیں، بھاڑا کرایہ لے لیتے ہیں امانت کے طور پر. جب مکان خالی کر کے جب چلے جا رہے تو مکاندار کا کام کیا ہے؟ اس کی امانت اس کی واپس کر دینا ہے. لیکن تقریباً میرے تجربے کے حساب سے کہتا ہوں کہ اس معاملے میں بھی میکسیمم 99% ایمان والے فیل. 99% جس کا مال لے لیا ہے امانت میں 2 یا 3 مہینے کا کرایہ 40 50 60 ہزار تک دیتے وقت دل گواہ نہیں کر رہا، ہیلے اور بہانے بتا کر
یہ ڈیمیج وہ ڈیمیج یہ ڈیمیج کہتے ہوئے پورا پیسہ اس کا امانت یہ کر دے. یہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل میں آتا ہے. یہ تمام کی وجہ یہی ہے اللہ نے جو چیز فرض کر دیا ہے فرض کو چھوڑ دیا. اس میں سے جو چیزیں ہیں نماز روزے قربانیاں یہ ادا کر کے سمجھ رہے کہ ہم اللہ کا بہت احسان کر رہے فرض ادا کر دے رہے, یہ کس قانون میں مطمئن ہے. یاد رکھیے ایمان کے معنی یہ نہیں کلمہ پڑھ کے انگلی پھرا دیے. ایمان یہ ہے اللہ کے قانون پہ چلنا. ایک غیب کا معاملہ, سارے کائنات کو چلانے والا رب کریم مجھے دیکھ رہا ہے. اگر یہ برائی میں میں ملوث ہو گیا اور اس برائی میں اگر میں ملوث ہو گیا اس کے نتائج میں کل مجھے آخرت میں نارے جہنم کے حوالے ہونا پڑتا ہے. دوسرا جو ایمان ہے ہمارا اللہ اور آخرت پہ. اور تیسری جو بات ہے کرامن کاتبین فرشتے بیٹھے ہوئے اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید. ہم نے دو فرشتے مقرر کر دیے دائیں اور بائیں. ما یلفظ من قول الا لدی رقیب عتید. جو بھی تم بات کرتے ہو جو بھی تم کام کرتے ہو ایک فرشتہ طاق میں بیٹھا ہوا ہے اور تمہارے گلے میں جو نام اعمال ہے جس میں لکھتے چلے جا رہا ہے. یہی تو ہے جو آیتیں میں پڑھا ہوں ابھی بنی اسرائیل کی 13ویں نمبر والی آیت. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ الطَّائِرَ فِي عُنُوقِهِ. ہر انسان بنی آدم کے ہم نے اس کے گلے میں ایک نوشتہ نام اعمال لٹکا دیا ہے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. قیامت کے دن اس نام اعمال کو کھلی کتاب کے طرح پالیں گا. آج یقین نہیں ہے, نہ اللہ پہ یقین ہے, نہ آخرت پہ یقین ہے, نہ میرے گلے میں نام اعمال لکھا ہوا ہے جس میں آج میں جو حرکتیں کر رہا ہوں ان تمام چیزیں یہاں یہ فرشتے بیٹھ کر لکھتے جا رہے ہیں. اس کا یقین ہے. کتاباً یلقاؤ منشورا. اقرا کتابک. جب قیامت برپا ہو جائیں گی بھرپور اس کا اثر دینے کے لیے جو پورے کے پورے جب خبروں سے جب باہر نکلیں گے اس وقت ہر شخص کے نام اعمال اسی کے گلے میں سے نکال کر اس کے ہاتھ کو دیا جائے گا. اقرا کتابک. پڑھ تیرے نام اعمال, پڑھ تیرے نام اعمال. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. آج تو خود تیرا حساب لے لے. آج تو خود تیرا حساب لے. دیکھو بھائی ایگزام کتنا پیور انصاف کا کتنا کریکٹ انصاف چل رہا ہمارا. سب کچھ ہمارے سامنے ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. شرط یہ ہے ذہن میں مقصد صحیح رکھنا. میں یہاں کا سرزمین کا ایک مہمان ہوں, مسافر ہوں. مجھے ایک دن میرے بڑوں کی طرح میں بھی جانا ہوں, رہنے والا نہیں ہوں. اب یہاں پر جو پیریڈ میرے دیا گیا ہے اس پیریڈ کے اندر اللہ کا قانون اس کے نبی کے طریقے میں زندگی گزارنا میرے لیے فرض عین ہے. یہ ذہن میں رکھتے ہوئے زندگی گزارنے والا ہی اپنے نام اعمال کو صحیح اور درست رکھ لے سکتا ہے. جیسے اس کے نام اعمال اس کے ہاتھ کو دیا گیا, جس کے نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا, اب اس کی خوشی کے انتہائی بے حد بیان سے باہر ہے بھائی. کہے گا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. جس کے نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا گا فَيَقُولُ هَاؤُ مُقْرَءُ كِتَابِيَهْ. فَيَقُولُ هَاؤُ مُقْرَءُ كِتَابِيَهْ. لو میرے نام اعمال دیکھو میں کامیاب ہو گیا ہوں, میں کامیاب ہو گیا ہوں. انی ظننت انی ملاق حسابیہ. میرا اعتقاد تھا, میرا بھروسہ تھا, میرا ایمان تھا ایک دن میرا رب کریم میرا حساب لینے والا ہے. حسابیہ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اس لیے آج میں کامیاب ہو گیا ہوں, ایسے مقام پہ چلی جا رہا ہوں جنت میں. دیکھیے بھائی جس کے نام اعمال سیدھے ہاتھ کو دیا جاتا ہے وہ اس کا یہ کہنا ہے. کیا یہ خوشخبری میں ہم آنا ہے تو ہمارے لیے لازمی و ضروری ہے کہ قرآن کو اس طرح پڑھے جیسا ایک تعلیم یافتہ بچے لوگ پڑھتے ہیں ایگزام کو جانے والے, کہ ڈر کے ساتھ. دنیا کی زندگی کے لیے کتنی محنت کرتی ہے ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا.
حالانکہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ اللہ خود فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے رے، ایک دھوکے کا سودا ہے جی، دھوکے کا سودا ہے. جیسے دیکھو سمندر میں انگلی رکھو، جتنا پانی انگلی کو لگا وہ دنیا ہے، دنیا ہے. اور سمندر کے طرف دیکھو، ایسے 100 سمندر کے برابر ہے آخرت. پھر وہ چاہیے، یہ چاہیے. ایمان ہمارا صحیح ہے، وہ چاہیے کہتے ہوئے ہمیشہ قرآن دیکھتے ہوئے جو حکم مجھے دیا گیا ہے، جو ہونے والی چیز اللہ یہاں پر بیان کرتے ہیں، جس کو ڈرتے ہوئے اپنے حیات زندگی میں اگر ایمان والے پورے رکھے، جتنے لوگ عہد کر چکے ہیں عہد کے مطابق پورا پابندی کے ساتھ کرتے چلے. آج معاشرے میں آج امت کا حال اس طرح نہیں ہوتا بھائی، ایسا نہیں ہوتا ہے، اور الگ ہی رہتا تھا. لیکن آئے دن افسوس کی بات ہے ہمارے اس مقام میں دین اور طریقے سے بدل گیا ہے، اور طریقے سے یہاں پر اسپریڈ ہو گیا ہے، جس کو نہیں سمجھتے ہیں لوگ، ایمان والے نہیں سمجھتے ہیں. کیا آبا و اجداد کا طریقہ، اللہ کیا بولتے ہیں ایمان والوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیم تھی آپ کی، صحابہ کرام کے عمل قربانیاں کیا تھے. آج کا مسلمان کون سی کتاب پکڑا، کون سا کس طرح عمل ہے، اس پہ غور نہیں کر رہے بھائی. ایسے معاشرے میں ہم لوگوں کو دیکھیں گے تو ہم بھی اسی کے طرح چلے جائیں گے. اس لیے اللہ فرمائے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. تم پورے کے پورے اللہ کی رسی قرآن کو مضبوط پکڑو، تفریقوں میں، جماعتوں میں، مسلکوں میں مت بڑھ جاؤ. اور یاد دلاتے ہیں، یاد کرو وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، نعمت ہے یہ قرآن، اتنی بڑی نعمت ہے، ساری دنیا بھی ایک نعمت ہے. ان تمام نعمتوں سے اللہ کی اتنی بڑی نعمت والی کتاب آج ہمارے پاس رکھے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جبکہ تم یہ نعمت آنے سے پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے. چھوٹی سی بات کے پیچھے گردنیں اڑ جاتے تھے، خون بہہ جاتا تھا، مرڈریں ہو جاتے تھے، ایسے تھے، جانوروں سے بدتر تھے. اس کو تو آداؤں فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، ہم نے اس نعمت سے تمہارے دلوں کو ملا دیا. فَأَصْبَحْتُمْ نِعْمَتِي إِخْوَانًا، اس نعمت سے تم لوگوں آپس میں بھائی بھائی بن گئے. آج یہ بھائی چارگی ہے کیا؟ آج ہمارے تھوڑی سوچنا ہے، دل پہ ہاتھ رکھے، یہ بھائی چارگی آج ہمارے میں ہے کیا؟ وجہ کیا ہے؟ آخرت کو نظر انداز کر کے زندگی گزار رہے، اور قرآن کو جس طرح ہم پڑھنا ہے نہیں پڑھ رہے بھائی. جس طرح قرآن کو پڑھنا ہے اس طرح نہیں پڑھ رہے. وہ تو ہے پہلی کی آیت جو پڑھاؤ، ان الذی فرض علیک القرآن علیک القرآن لرعادک الی معاد، بلا شبہ ہم نے، اللہ نے تم پر قرآن فرض کر دیا ہے، یعنی عمل کرنے اور انسانوں تک پہنچانے. عمل کے معنی، فرض کے معنی، قرآن کا فرض کیا ہے؟ صرف نماز پڑھ لیے، روزے رکھ لے، چند چیزیں ادا کر دیے. چھوٹی چیز آج کی بات ہی ہے، الی یوم الجمعہ تھی، جمعے کے دن جب بلایا گیا اذان کے ذریعے سے، اللہ کا حکم دیکھو کیسا ہے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، کام دھام چھوڑ کے میرے گھر کے طرف بھوڑ کے اذان سنتے ہی آ جانا، اور پہلے سے ہی تیاری کر کے رہنا. جیسے ہم کہیں مقام پہ جانا ہے، ٹرین کا ٹائم دیکھتے ہی کیسا تیار ہو کے آدھا گھنٹہ پہلے جا کے پلیٹ فارم پہ بیٹھ جاتے ہیں بھائی، بس کا انتظار، ٹرین کے انتظار میں لگا ہوئے رہتے ہیں. اللہ کا حکم ہوتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا، ایک آرڈر ہے اللہ کا. یہ آرڈر کے مطابق مسجدوں کے اندر دیکھ رہا ہوں میں تقریباً 25-30 سال سے، شروع میں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے نہیں رہتے. یہاں کا ماحول الگ ہے الحمدللہ، یہ بزرگوں کی محنت ہے، انہی کی چنگاری آج باقی ہے، تو یہ حکم ہو رہا، چل رہا ہے، لوگ آ جا رہے. لیکن آپ حضرات اگر مسجدوں کے اندر دیکھتے، یہ ماحول نہیں ہے. خطبہ شروع کرتے اس ٹائم پہ صرف 4-5 رہتے، 15-20 منٹ تک 4-5 لوگ ہی مکھیاں رہتے. اب 20 کے بعد سے آہستہ وضو خانے کے پاس رہتے ہیں، 25 کو آہستہ آہستہ آتے ہیں. نماز کے ٹائم پہ جب مسجد کا ماحول بڑھتا ہے، پہلی رکعت دوسری رکعت میں بھی لوگ آتے جاتے رہتے. یعنی ٹائم یہ دیکھ لیں، اذان کا وقت، اذان کا اللہ کا حکم کا یہ آرڈر کا کوئی یہ نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے. یہاں پر ایمان والوں میں ٹائم کی اہمیت ہے. جمعہ ہے، 25 کو نماز ہے، 30 کو نماز ہے،
چلو 25 کو چلیں گے. 25 کو اندر گھس کے اندر آ رہے, 30 کو وضو کر لے کے صفوں میں کھڑے ہو رہے. سب سے آخری میں آ رہا آج کا ایمان والا اور سب سے پہلے بھاگ جا رہا آج کا ایمان والا. انداز لگائیے کیا ہے آخرت پر ایمان ہمارا تو ہے. اب یہ جتنے بھی آج ہم کر رہے ہیں کہ ہاتھ کو جب نام اعمال دیے جائیں گا, جب یہ نام اعمال دیکھ کر خود پشت ولولائیں گا, مالی حاضل کتاب, یہ کیسی کتاب ہے, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, نہ کہ چھوٹی چیز بھی چھوڑی نہ کہ بڑی چیز بھی چھوڑی مگر اللہ احصاها, جو بھی میں کر رہا ہوں دنیا میں امتحانی زندگی کے اندر یہ پورے اس کے اندر درج ہو گئے ہے انعام اعمال میں. اس کو ذہن میں رکھنا ہے بھائی. شیطان کھلا دشمن بولے یہی ہے کہ ہمارا ذہن میں ہمیشہ رب کریم سامنے ہے, نماز وہی سکھا رہی ہے ہمارے کو, اور جو بھی ہم معاشرے میں کاروبار کر رہے, لوگوں سے بات کر رہے, تعلقات کر رہے اور جو بھی کام کر رہے چاہے کون سے بھی کیوں نہ ہو, رب کریم کو حاضر و ناظر پاتے ہوئے, میرا رب دیکھ رہا, یہ ایمان رکھتے ہوئے, آخرت کو نظر میں رکھتے ہوئے, اور میرے گلے میں میرے نام اعمال میں لکھے جا رہا ہے ہر وہ عمل. یہ جب ڈر رہیں گا تو زبان بھی کنٹرول میں رہ جائیں گی. اب تو بے حیائی کے مطابق بولنا اتنی برائی آ گئی معاشرے کے اندر کہ خود ایمان والے ہو انفسکم واہلکم نارا, اللہ کا حکم کے تحت میں خود اس نار سے بچنے کی کوشش ہی نہیں, اپنے اہل و عیال کو بھی اس نار سے بچانے کی کوشش میں لگے رہنا, جس کا فرض یہ ہے کہ پہلے اول وقت پورے ایمان والے اپنے گھروں کے اندر اٹھ جانا ہے بھائی, گھروں کے اندر اٹھ جانا ہے نماز سے پہلے, اذان سے پہلے, اور پورے اولاد کو نماز کی تربیت دیتے ہوئے, تاکید کرتے ہوئے, خود پڑھتے ہوئے, بڑے بچوں کو مجھے تاکید کرتے ہوئے, اس کے بعد گھر کے اندر قرآن کی تعلیم ضرور دینا ہے بھائی. یہ بہت یہ ہو گیا آج معاشرے کے اندر, معاشرے میں یہ چیز بہت کمی ہو گئی ہے قرآن کی تعلیم دینا. مطلب کیا ہے, قرآن کی جو اللہ کا حکم ہے سناتے رہنا ہے. بالخصوص خواتین کے اندر بھی یہ چیز ہونا ہے کہ ان کا لباس, ان کا چلن, ان کا پھرن, ان تمام جب یہ ڈسپلین اللہ کا کلام سے اور آخرت کو نظر میں رکھتے چلیں گے, جب معاشرہ کچھ تو بھی بچیں گا. اب معاشرے کو نظر میں نہیں, ہم خود اس کا فکر کرتے ہوئے یہ چیز اپنے گھر کے اندر لانا بے حد ضروری ہے. اب اس کے بعد اللہ فرماتے اللہ کا کے اندر کہ دوسری جو چیز ہے, اگر ان چیزوں کو اگر ہم ذہن میں نہ رکھے, یہ نام اعمال کے مطابق ہم من مانی زندگی گزار لیے چند چیزیں عطا کرتے ہوئے معاشرے کے اندر, لیکن زیادہ سے زیادہ اللہ کا قانون سے واقف تو نہیں ہوئے, جو فرض کر دیا ہے واقف تو نہیں ہے, من مانی زندگی تو گزار لیے. اس کے بعد یہی سورہ الاحقاف کے اندر فرماتے ہیں 25 اور 29 5 آیتوں کے اندر فرماتے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, جس کے نام اعمال اس کے لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا, فَيَقُولُ هَاؤْ مُقْرَءُ كِتَابِيَهْ, یہ کیسی کتاب ہے, یہ کیسی کتاب ہے کہ کوئی چیز اس میں نہیں چھوڑی. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ يَا وَيْلَتِي وَلَمْ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. یہ کیسی کتاب ہے, کوئی چیز نہیں چھوڑی, اور یہ بولیں گا کہ میرا حساب کیا چیز ہے نہیں معلوم ہوا تو کتنا اچھا ہوتا. آج یہی خیال میں پڑھ کے منمانی بے لگام زندگی گزار رہا ہے آخرت کو بھول کر اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر. جب اس کے ہاتھ میں اس کے نام اعمال اس کے لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا, وَيَقُولُ, یا آگے فرمائیں گا کہ یہ میری کتاب وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا مَالَتِ الْخَازِيَةِ, میرا حساب مجھے نہیں معلوم کتنا اچھا ہوتا, اور میرا جو خاتمہ ہے پہلی جو مر گیا وہ مرنا ہی مرنا ختم ہوتا کتنا اچھا ہوتا, دوبارہ جو اٹھا کے آج حساب لیا جا رہا ہے یہ نالاجیات کتنا اچھا ہوتا تھا. اور اس کے بعد فرمائیں گا یا لیتا کانت الخازیہ ما اغنا انی مالیا, آج میرا مال میرا کچھ کام نہیں آ رہا, دنیا کے پیچھے پڑا ہے,
دنیا کے پیچھے پڑ کر آخرت کو بھول کر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا حاصل نہ کرو، نہیں، حاصل کر سکتے ہیں، دنیا کاروبار کرتے ہو بے تک حاصل کر سکتے ہیں، زکات نکال سکتے ہیں، لیکن اللہ کے قانون کتاب کو چھوڑے آخرت کو بھول کر زندگی گزاریں گے تو ما اغنا انی مالیا ہلک انی سلطانیہ، نہ میرا مال کام آیا نہ میرے سلطان حکومت کام آیا، بڑے راج بن کے یہ کرے تھے، نہ ہلکا سلطانیہ، خذوہ فغلوا، اللہ کا حکم ہو جائیں گا پکڑو اس کو، خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا، سر کے بال پکڑ کے اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو، سر کے بال پکڑو اور اس کو نارے جہنم کے اندر حوالے کر دو، خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اور اللہ کا یہ حکم ہو جائیں گا کہ ٹھہرو، فرشتوں کو بولیں گے کہ 70 گز کی زنجیریں لا کر لپٹ کر اس کے اندر ڈال دو، انداز لگائیے، جس کے نام ہمارا ہاتھ میں ہے، نام اعمال ہمارے گلے میں ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے، جو آج ہم عمل کرتے ہیں وہی اعمال کے حساب سے ہمارے ہاتھ کو دیا جائے گا، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، یہ نام اعمال جب تولا جائیں گا جس میں نیکیاں جو وزن ہو جائیں گے وہ کامیاب ہو گئے، ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، جس کے نام اعمال اس کے ڈامے ہاتھ ہے، نیکیاں کم ہو جائیں گے، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، اور وہ اپنے آپ کو خسارے میں ڈالنے والوں میں شمار ہو جائے گا، اور اس کو کہا دیا جائے کہ جہنم خالدون، جہنم میں جلو، جس میں ہمیشہ جلتے رہیں گا۔ بھائی انداز لگائیے، یہ کوئی انسان کی بات نہیں ہوتی ہے، بلکہ سارے جہاں کو چلانے والے رب کریم کی بات، قرآن کی بات ہے، جس کو ہم اگر نظر انداز کر کے زندگی گزاریں گے، چند فرائض کو ادا کرتے ہوئے، معاشرے کو دیکھتے ہوئے نظر انداز کریں گے، اگر اللہ نہ کرے یہ کیفیت اگر ہمارے ہاتھ میں بھی تھی، کل کے دن لیفٹ ہینڈ میں آ گئی تو کیا ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے۔ دنیا میں بھی اگر کوئی نقصان ہو گیا تو یہ کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، پھر ہم گٹان کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، کتنی تکلیفیں بھی کیوں نہ ہو موت سے ختم ہو جائیں گے۔ آخرت کا جو نقصان اگر انسان پہ آ گیا، اس کا ولولانا، اس کی تڑپ بیان سے باہر ہے، اس لیے ہم اس چیز کو نظر میں رکھتے ہوئے اس لیے اللہ کے رسول کا ارشاد کیا ہے؟ بار بار موت کو یاد کرو اور کثرت سے قرآن پڑھتے رہو، ہمیشہ ہم اس چیز کو نہ بھولیں۔ یہ حدیث ہے، حدیث کو ماننا نہیں بلکہ امپلیمنٹ میں رکھیں گے تو یہ وہ حدیث کو ماننے میں شمار ہے۔ تم موت کی یاد کریں، آخرت کی یاد رکھو، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، اللہ مجھے دوزخ کے آگ سے بچا، یہ کیفیت پیدا ہونا ہے، اور یہ تازہ رہنا ہے تو قرآن کو پڑھتے رہو، ناظرہ نہیں بھائی، ناظرہ پڑھنے میں بھی لوگ کیا انگلی پہ رہے تو 10 نیکیاں ایک حرف کے اوپر سے، یا عربی میں پڑھتے گئے تو نیکیاں، اب سمجھو نہ سمجھو کیسے بھی عمل کرو نیکیاں، یہ تصورات میں رہ کر زندگی گزر جاتی ہے، لیکن جب جیسے بھی یہ چیز معلوم ہوگا سامنے حشر کے دن اس کے سامنے آ جائیں گا تو اس وقت اس کے ولولانا بے انتہا بہت یہ رہ جائیں گا۔ اسی لیے یہ حدیث کیا ہے، تم بار بار ہم جدھر جا رہے ادھر یاد کریں گے اور قرآن کو اپنے زبان میں سمجھ کے پڑھتے رہیں گے، کیا کرنا کیا نہیں کرنا، یہ کرو یہ مت کرو، اسی کا نام ہے ہدایت۔ اس چیز کو چھوڑ کر آج امت کیا چیز ہے؟ کل ہی ہم دیکھے 4 دن پہلے جس نبی کا نام لے کے آج واویلا کرے ہیں سڑکوں کے اوپر، دوسرے دن مسجدوں جا کے دیکھیے کس طرح خالی ہے۔ یہ نبی کی توہین کرنا ہے، نبی کا مذاق کرنا ہے، جیسے اہل کتاب موسیٰ اور عیسیٰ کی تعلیمات کو یہ کر دیے۔ اس لیے اللہ ایمان والوں کو فرماتے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے، کتاب پیٹ پیچھے ڈالا، جس پہ ہم بھی آ جاتے ہیں۔ اگر ہم کتاب کو نہ پڑھیں، اس کی روشنی میں اپنے زندگیوں کو نہ سمارے تو ہم اللہ کو بھولنے میں انتہائی زندگی میں درج ہوتے چلے آتا ہے۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو ہم کیا کریں گے؟ اسی کے اندر مبتلا کر دیں گے بھول جانے میں۔ آج آئے دن وہی ہو رہا ہے، کئی مرتبہ کان سے سنا جا رہا بھی تو سن کے بھی انجان مارے، اللہ کے قانون کے خلاف زندگی گزار رہے بھائی۔ لہذا اللہ تعالیٰ ہمیں اس
کے احکامات کے خلاف ورزی سے بچائے، شیطان کے شر سے بچائے، اپنے نامہ اعمال کے اندر بس نیکی کام کرے، اور حشر کے دن ہم تمام کو اپنے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وأہل بیتہ اجمعین خصوصا علی خلفائہ الراشدین والمہدیین امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہم اصلح امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارحم امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اغفر امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین۔